حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو واقعے آپ سنیے آخری میں. کوفہ کے ایک شخص نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے طلاق کا دو واقعہ سنے. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس امام کا علم کتنا زبردست تھا، اور طلاق کے دو مسئلے بھی سمجھ میں آئیں گے. کوفہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک آبائی وطن تھا، یہی کہ آپ رہنے والے تھے. کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی. دو بیٹا کا نکاح ایک ہی ساتھ کیا، اور ولیمے کی دعوت میں بادشاہ کے خاص لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین، یہاں تک کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس ولیمے کی دعوت میں موجود تھے. دو بیٹے کی شادی کیا، ولیمے میں امام اعظم بھی دعوت میں تشریف لائے. جب سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے، اچانک گھر کے اندر سے ایک آدمی بدحواس آیا اور آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بولے غضب یہ ہو گیا کہ جب دونوں بیٹوں کی بہو تھی گھر میں، رات کو جب دونوں کو اپنے شوہروں کے کمرے میں جانا تھا تو عورتوں کی غلطی کی وجہ سے دلہن تبدیل ہو گئی. جس کی دلہن تھی اس کے پاس نہیں جا پائی، الگ الگ جگہ چلی گئی اور رات بھر انہی کے ساتھ رہی. صبح پتا چلا کہ غلطی ہو گئی تھی. جب حال یہ ہوا تو علماء بھی بیٹھے تھے، امام اعظم بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے تھے وہاں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً بول پڑے، جب بات آئی نا فوراً بول پڑے کہ ایسا ہی ایک واقعہ امیر معاویہ کے دور میں ہوا تھا. تو اس دور میں یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ اس میں طلاق نہیں ہوتی، دونوں یہ بیوی دونوں کی برقرار ہے، جس کے ساتھ جس کا نکاح ہوا تھا اس کو دے دیا جائے. لیکن یہ غلطی میں گناہ تو ہوا، لیکن طلاق نہیں ہوئی، دونوں کی بیوی برابر موجود ہے، مہر دونوں پر لازم ہوگا. اب سفیان ثوری نے تو یہ مسئلہ بتا دیا. وہاں پر ایک بزرگ تھے مسعر بن قدام، یہ جانتے تھے کہ سفیان ثوری سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. تو پوچھا امام اعظم سے حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی نظروں کے سامنے یہ حادثہ ہوا، آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دونوں کو بلاؤ، دونوں لڑکوں کو بلاؤ، جو دونوں لڑکے جن کی شادی ہوئی دونوں کو بلاؤ. وہ جب آئیں گے تو پھر میں مسئلہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے. جب دونوں لڑکے آئے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو لے کر تنہائی میں گئے. پہلے ایک کو لے گئے، پھر دوسرے کو لے گئے، اور دونوں کو تنہائی میں لے جا کر کے پوچھے کہ جس عورت کے ساتھ تم رات گزارے ہو، اگر وہی عورت تمہارے نکاح میں آ جائے کیا تم پسند کرو گے؟ تو دونوں لڑکوں نے جواب دیا ہاں حضور، ہمیں یہی پسند ہے، ہم نے جس عورت کے ساتھ رات گزارا وہی میں ہماری بیوی ہو. بھلے تبدیل ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، لیکن ہم ایک رات گزارے تو اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے. امام اعظم نے پھر واپس آئے، مجلس میں آئے، اور آ کر کے امام اعظم نے فرمایا ایسا کرو، یہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رات گزار لیے ہیں تو بہتر اب اسی میں ہے کہ یہ جن کے ساتھ جن کا نکاح ہوا تھا وہ دونوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، اور جن کے ساتھ جو رات گزارا ان کے ساتھ ان کا نکاح، جن سے نکاح ہوا تھا وہ طلاق دے دے، اور جن کے ساتھ رات گزارے ان کے ساتھ دوبارہ ابھی اسی وقت سب نکاح کر لو. وہ نے طلاق بولا، وہی محفل میں امام اعظم نے ان کا نکاح کر دیا. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ نکاح کر کے لایا اور نکاح کر کے لا کر کے ابھی شوہر بیوی یہ تنہائی میں نہیں گئے، ابھی تنہائی میں گئے ہی نہیں، ابھی بھی لائے ہی تھے، کوئی معاملہ ہو گیا کہ طلاق کی نوبت آ گئی، تو وہاں پر اس عورت پہ عدت نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا نا؟ وہاں عدت نہیں ہے، وہاں اس کو 3 مہینہ 10 دن یا 3 حیض تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں. وہی طلاق ہوئی، اسی محفل میں اگر کوئی دوسرا تیار ہو جائے گا تو اس کے ساتھ نکاح ہو جائے. جی یہاں چونکہ جس کے ساتھ جس عورت کا نکاح ہوا تھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ تو تنہائی میں نہیں تھی نا، وہ تو دوسرے کے ساتھ تنہائی میں تھی. اب امام اعظم نے فرمایا کہ طلاق دو فوراً، جس کے ساتھ جو رات گزارا انہی کے ساتھ نکاح کر دو. لوگوں کو یہ رائے بہت پسند آئی، یہ پسندیدہ رائے بھی ہے نا. اگر مان دیجئے کہ یہ ہوتا کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کو دے دیا جاتا تو پھر ایک تو کیا کرنا پڑتا، پہلے تو اس کو آنے والے حیض تک اس کے ساتھ وہ ہم بستری نہیں کر پاتا، روک کے رکھنے پڑتا. کیونکہ ہم بستری ہوئی ہے تو اس سے بچہ تو نہیں رک گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ایک حیض تک اس کو رکے رہنا پڑتا. ایک مصیبت یہ ہوتی. دوسرا، زندگی بھر دونوں کے دل میں ایک بات رہتی کہ ہماری بیوی پہلی رات میں دوسرے کے ساتھ گزارا ہے. تو یہ دونوں بات ختم ہو جائے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ الگ الگ جو جس کے ساتھ رات گزارے ہیں انہی کے ساتھ نکاح کرو، پہلی والے سب طلاق دے.